اب بلا تمثیل میں اس عظیم شخصیت کی جانب منتقل ہو رہا ہوں جو حسن و تدبیر کا پیکر ہے، عزم و محکم کی مضبوط چٹان ہے، علم و بردباری کی بے نظیر تصویر ہے، علم و فضل میں شہرائے آفاق ہے، جس سے میری مراد حضرت علامہ مولانا الشاہ گلزار احمد صاحب قبلہ مدظ النورانی مراد ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آئیے ہم سبوں کے بیچ حضرت کا کچھ عرض معروض ہو، اس سے پہلے حضرت کا استقبال نعروں کی جھنکار میں کریں۔ با آواز حرم آپ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، پیر طریقت رہبر شریعت گلزار باپو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں حضرت کی بارگاہ میں اس شعر سے حضرت کا استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ مقرر عظیم آتے ہیں، جانے لطف امین آتے ہیں، مقرر عظیم آتے ہیں، جانے لطف امین آتے ہیں، اہل محفل کو خوش کرنے فکر و فن کے شمیم آتے ہیں۔ اس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں گزارش ہے آپ اپنے نورانی عرفانی حقانی بیانات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الاکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ واجب التعظیم جملہ سادات کرام، علماء کرام، میرے قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، بالخصوص بلبل باغ مدینہ قاری خوشیلان حضرت مولانا قاری منہاج الحق صاحب، خطیب و امام مسجد حاضہ، عالی جناب ظہور احمد صاحب اور حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ آپ تو ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے میں آپ سے کوئی چندہ مانگ رہا ہوں۔ تھوڑا زندہ دلی سے سلام کا جواب دے دیں تو میرے بھی حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار انیس بے کساں چار ساز اے درد مندہ فخر رسولہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں سارا مجمع مل کر بلند آواز سے عاشقانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن. اور غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بغیر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. للہ کرم کی ایک نظر مرشد کامل غوث زمان صدقے میں جناب نوری کے مرشد کامل غوث زمان اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت جبل الاستقامت دریائے رحمت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے،
خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریدا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور میلاد نبی کی ہر محفل عنوان عبادت ہوتی ہے، میلاد نبی کی ہر محفل عنوان عبادت ہوتی ہے، جب ذکر محمد ہوتا ہے تو جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو قرآن کی تفسیر بدل دیتے ہیں، کچھ لوگ تو قرآن کی تفسیر بدل دیتے ہیں، کچھ لوگ تو حدیث کی تنویر بدل دیتے ہیں، کچھ لوگ تو قرآن کی تفسیر بدل دیتے ہیں، کچھ لوگ تو حدیث کی تنویر بدل دیتے ہیں، اور ہم مومن کی عقیدت کا اتنا ہی فسانہ ہے، ہم ذکر مصطفیٰ سے تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی اس کے قریب ہوتا ہے۔ اور نہ تخت و تاج نہ لال و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ لال و گوہر کی بات کرو، ارے جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ شجروں کے لیے رحمت، حجروں کے لیے رحمت، چرندوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، جن کے لیے رحمت، انس کے لیے رحمت، شمس کے لیے رحمت، قمر کے لیے رحمت، شب کے لیے رحمت، دن کے لیے رحمت، یعنی زمین کے چپے چپے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تو کسی چیز کو محروم نہیں چھوڑنا ہے گا۔ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اوپر 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت کے اوپر ہو رہی ہے۔ اگر میرے آقا دن میں تشریف لاتے تو رات شکایت کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تو کائنات عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، آپ دن میں تشریف لائے اور رات کہتی کہ مجھے آپ نے محروم کر دیا۔ اگر رات میں تشریف لاتے تو دن شکایت کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رات میں تشریف لائے، مجھے آپ نے محروم کر دیا۔ تو میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکم آمنہ سے ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ رات کا اندھیرا روپوش ہو رہا تھا اور صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی، اور میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اسی کو بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق والی قلم چلتی ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد کے لاکھوں سلام۔
اعلیٰ حضرت نے اس وقت کے اوپر بھی سلام کا نذرانہ پیش کیا جب ہمارے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ مشرف با اسلام ہوتے تھے، کلمہ پڑھ کر کے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے تھے۔ ابتداء اسلام میں ہمارے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں یہ نصیحت فرماتے تھے کہ اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا، اگر ظاہر کرو گے تو کفاروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے تمہارے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کے لیے کر کے کفاروں نے آگ کے شعلے بھڑکائے، آگ کو جلایا، اور آگ کو جلانے کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھا جاتا ہے، آپ کے پیروں کو باندھا جاتا ہے، اور باندھنے کے بعد آگ کے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں حضرت عمار بن یاسر کو جلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے گا کلمہ توحید کو چھوڑ دے، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے، ہمارے باطل مذہب کو اپنا لے، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خون کے قطرے قطرے میں کلمہ توحید کی بوند پہنچ چکی ہے گی، اب اگر میرے ٹکڑے کر دیے جائے، مجھے جلا دیا جائے، مجھے مارا جائے، مجھے سزا دی جائے گی، لیکن میں کلمہ توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں گا، دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں کے اندر آپ کو ڈالا جاتا ہے۔ بس دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کاش میرے آقا کا ادھر سے گزر ہو جائے اور میرے آقا اپنی چشمان نبوت سے اپنے غلام کو دیکھ لے۔ ارے آقا کو یاد کرے اور آقا نہ پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہ کہا جائے سنا ہے نہیں، یقین ہے، یقین ہے آپ ہر ایک عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس ابھی تو حضرت عمار بن یاسر نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہو جاتا ہے۔ ارے میرے آقا کے چہرے نبوت کو دیکھ لے تو آگ کے شعلے بھی گلزار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زلیخا جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو چکی تھی۔ سورہ یوسف کے اندر اس کی ایک تفسیر ملتی ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو چکی تھی۔ مصر کی عورتوں نے کہا کہ زلیخا یوسف پر وارفتہ ہو چکی ہے،
تو حضرت زلیخا نے زنانہ مصر کی دعوت کیا، اور دعوت کرنے کے بعد ہاتھ میں نیمبو اور چھری دے دیا اور کہا کہ جب میں کہوں جب نیمبو کو کاٹ دے گا۔ ادھر کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ہاتھ میں چھری اور نیمبو ہے۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں سے گزر جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال ایسا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں خواتینوں نے، مصر کی خواتینوں میں ایسی وارفتہ ہو گئی کہ نیمبو کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلی کو کاٹ دیا، لیکن انہیں پتہ نہ چلا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ ارے عرب کی سرزمین پر تو عرب کے لوگ ہمارے آقا کی زیارت نہ کی بلکہ آقا کے نام پر سر کٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کے چہرے نبوت کو دیکھا تو چہرے نبوت کو دیکھنے کے ساتھ میرے آقا کی زبان نبوت سے نکلتا ہے، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔ آپ کی زبان نبوت سے یہ جملے نکلنے تھے کہ جو آگ کے شعلے تھے وہ باغ کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ آگ جس طرح تو ابراہیم پر گلزار ہو چکی تھی میرے عمار کے اوپر بھی گلزار ہو جائے۔ بس ادھر میرے آقا کی زبان نبوت سے نکلتا ہے کہ آگ کے شعلے جو بھڑک رہے تھے وہ آگ گلزار کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مقام سے آپ کا گزر ہوتا ہے، ایک ہرنی جنگل سے میرے آقا کو آواز دے رہی ہے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی یاد کر رہا ہے، مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ آپ نے مڑ کر کے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا اے ابوبکر دیکھو مجھے کون یاد کر رہا ہے، اے ابوبکر دیکھو مجھے کون پکار رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آواز تو میں نے بھی سنی لیکن پتہ نہیں آپ کو کون پکار رہا ہے۔ لیکن غیب دا نبی، غیب کی خبر رکھنے والے نبی، ہر امتی کی خبر رکھنے والے نبی، چپے چپے کی خبر رکھنے والے نبی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر وہ سامنے جنگل ہے اور جنگل سے ہرنی مجھے پکار رہی ہے، چلو ہم جا کر کے ہرنی سے پوچھیں کہ کیوں پکار رہی ہے۔ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر جا رہے ہیں، دیکھا کہ ہرنی رسی سے بندھی ہوئی ہے، پاس میں ایک بندہ سویا ہوا ہے۔ ہرنی زبان حال سے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ یہودی ہے، یہ شکاری ہے، اس نے مجھے شکار کرنے کے لیے
رسیوں سے باندھ دیا ہے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یا رسول اللہ مجھے آزاد فرما دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میرے بچے جنگل میں تنہا ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کر کے واپس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گی، یا رسول اللہ مجھے آزاد فرما دے۔ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ ہرنی دوڑتی ہوئی جاتی ہے جنگل میں اپنے بچوں کے پاس، اپنے بچوں سے جا کر کے کہتی ہے، اے بچوں، آج تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے، دودھ پینا ہے تو پی لو، سینے سے لگنا ہے تو لگ جاؤ، محبت اور پیار کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات ہونے والی نہیں ہے۔ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کہا میں ایک یہودی شکاری کے شکار میں پھنس چکی ہوں، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضمانت پر آئی ہوں، جیسے میں جاؤں گی شکاری میرے کو شکار کر دے گا۔ تو ہرنی کے بچے کہتے ہیں کہ اے امی، اے ماں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نے تو کر لیا، لیکن ہمیں کب کروائے گی؟ اے ماں، اگر تو بھی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہے تو تیرے ساتھ ہم بھی چلیں گے، اگر تجھے ذبح کر دیا جائے گا تو ہم بھی پیغمبر اعظم کے قدموں کے اندر ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر شکاری بیدار ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ جو میں نے ہرنی کو باندھ کر رکھا تھا وہ ہرنی روپوش ہو چکی ہے۔ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر ہرنی کو باندھ کے رکھا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ کہا کس نے آزاد کیا؟ کہا میں نے آزاد کیا۔ کیا کیوں آپ نے آزاد کیا؟ یہ میرا شکار تھا۔ کہا اس نے میرے سے پناہ مانگی، اس نے مجھ سے مدد مانگی، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے گا، مجھ سے اس نے پناہ مانگی، میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے اور میں ضمانت دیتا ہوں، وہ میری ضمانت پر گئی ہے، ابھی کچھ وقت کے اندر وہ تیرے پاس واپس آ جائے گا۔ شکاری کہتا ہے کہ دنیا کا قانون ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا ہے، شکار سے نکلا ہوا جانور کب واپس آئے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ قانون دنیا کے بنے ہوئے ہیں، میرے سے ضمانت لے کر کے گئی ہے، وہ ابھی واپس آ جائے گا۔ بس ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کو دوڑتی ہوئی آتی ہے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے اپنے سر کو جھکا دیتی ہے۔ یہ حال دیکھ کر کے یہودی کہتا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ جو شکار چھوٹ چکا ہو وہ واپس آ جائے۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے گا۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مشرف با اسلام فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نبی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس یہودی کو کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر رہے ہیں۔ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے، آپ اجل سے لے کر اب تک یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ بچہ پیدا تو ہوتا ہے، چاہے بچہ عام انسان کے وہاں پیدا ہو،
چاہے عالم دین کے وہاں پر پیدا ہو، چاہے مفتی کے گھر پیدا ہو، چاہے ولی کے گھر پیدا ہو، چاہے محدث کے گھر پیدا ہو، چاہے مفسر کے گھر پیدا ہو، کسی کے بھی گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ بچہ روتا ہے، اور اگر بچہ نہیں روتا تو ماں باپ روتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید بچہ مرا ہوا تو پیدا نہیں ہوا۔ زندہ بچہ پیدا ہونے کی علامت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ روتا ہے۔ یہ آپ نے بھی گھروں کا مشاہدہ کیا ہوگا، لیکن میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطن آمنہ سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو روتے ہوئے تشریف نہیں لاتے ہیں، بلکہ آپ بطن آمنہ سے آپ جلوہ گر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا پیغمبر اعظم سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کا جنم ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ پیدا ہوتے ہیں تو اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، امت کی یاد کے اندر میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات و رات گزار دی۔ 63 سالہ زندگی کا اگر میرے آقا کی مطالعہ کیا جائے تو 63 سالہ زندگی میرے آقا نے رات بھر شب بیداری کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ اتنا قیام فرماتے تھے، طول قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک کے اندر سوزن آ جاتی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک شک ہوگا، پھٹ جائے گا اور اس سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، یعنی اتنی سوزن آ جاتی تھی۔ آپ اتنے لمبے قیام کرتے تھے، کس لیے کرتے تھے؟ اپنی گنہگار امت کو بخشوانے کے لیے کرتے تھے۔ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، اپنی گنہگار امت کو یاد فرماتے ہیں، اپنی گنہگار امت کے لیے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ جب ہمارے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم کا مہمان بنایا، شب معراج فلک پر شہ ابرار چلے، شب معراج فلک پر شہ ابرار چلے، اور شیر جنت کے لیے احمد مختار چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ مجھے آج اپنے محبوب کو عرش کا مہمان بنانا ہے، اپنے دیدار سے سرفراز کرنا ہے۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جاؤ 70,000 ملائکہ کو لے کر کے مکے کی دھرتی پر پہنچ جاؤ، اور وہ امامہ جو آدم علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے میں نے بنا کے رکھا ہے جنت میں، کہ جب میرے محبوب کو میں دولہا بناؤں گا، عرش کا مہمان بناؤں گا، جب یہ امامہ سر مبارک پر لگاؤں گا، اے جبرائیل وہ امامہ لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کے سر مبارک پر سجاؤ، 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے جاؤ۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اوپر حاضر ہوتے۔ میرے آقا کی ہر شب
شب بیداری میں گزرتی تھی، لیکن آج معراج کے لیے کر کے جانا ہے تو میرے آقا اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی کے گھر جا کر آرام فرما رہے۔ مکان کا دروازہ بند ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، چھت پر اپنا پر لگایا، چھت شک ہوتی ہے، اوپر سے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے پیارے آقا علیہ السلام کی چشمان نبوت بند ہے اور آرام فرما رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، تیرے محبوب کو آواز دے کر بیدار کروں، ہاتھ لگا کر بیدار کروں، آواز دے کر بیدار کروں، کس طرح تیرے محبوب کو میں بیدار کروں؟ رب فرماتا ہے جبرائیل آواز دینا بھی بے ادبی ہے، ہاتھ لگانا بھی بے ادبی ہے، تو کام مولا تیرے محبوب کو بیدار کیسے کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل میں نے تیرے کافوری ہونٹ کس لیے بنائے ہیں؟ اور ایک روایت ملتی ہے کہ آنکھ کی پتلی کے بارے میں آتا ہے کہ میرے محبوب کے طلبوں پہ مس کر چشمان نبوت بیدار ہو جائے گی تو میرے محبوب کو پیغام معراج دے دینے کا۔ اب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ سید الملائکہ ہے، فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ مقام ہے کہ رسول کی طرح حضرت جبرائیل کا مقام ہے، لیکن یہاں مقام محبوب کو بتانا ہے کہ سید الملائکہ ہیں، حضرت جبرائیل ہیں، لیکن حضور کے قدموں تک ہے۔ بہت اچھے۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر کاشانہ اونچا ہے محمد کا۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم رسول پر اپنے ہونٹ لگاتے ہیں یا آنکھ کی پتلی لگاتے ہیں، چشمان نبوت بیدار ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کو عرش کا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے وضو فرمایا، حضرت جبرائیل نے امامہ باندھا، براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسے براق پر سوار ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہے۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے خلیل، اگر کوئی حاجت ہو تو مجھے کہو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں نہ کوئی نبی جا سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام نور مصطفیٰ سے دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا تو میرے آقا سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ آج میرے آقا براق کے اوپر تشریف فرما ہے اور حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں جبرائیل آج میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اے جبرائیل تیری کوئی حاجت ہو تو مجھے کہے، تو نے میرے جد الانبیاء حضرت خلیل اللہ سے فرمایا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، جہاں نہ کوئی نبی جا سکتا ہے۔ اے جبرائیل میں آج وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ رسول کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری ایک آرزو ہے رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا کہ جب آپ کی گنہگار امت پل صراط سے گزرے
تو میں اپنے نورانی پروں کو اس پر بچھا دوں، پل سے اتار اور راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، پہلے آسمان پر جاتے ہیں، آپ نے فرشتوں کی جماعت کو دیکھا جو قیام کے اندر ہے، میرے آقا کو یہ عبادت پسند آئی۔ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو قعود کے اندر ہے، میرے آقا کو یہ عبادت بھی پسند آئی۔ ایک فرشتوں کی جماعت کو دیکھا جو رکوع کے اندر ہے، میرے آقا کو یہ عبادت بھی پسند آئی۔ ایک فرشتے کی جماعت کو دیکھا جو سجدے میں ہے، تو میرے آقا کو یہ عبادت بھی پسند آئی۔ ایک جماعت کو دیکھا جو سلام میں ہے، میرے آقا کو یہ عبادت بھی پسند آئی۔ جب رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ فرماتا ہے گا اے حبیب تمہیں قیام پسند ہے، تمہاری امت کو قیام بھی دیا جاتا ہے۔ اے حبیب تمہیں رکوع پسند ہے، تمہاری امت کو رکوع بھی دیا جاتا ہے۔ اے حبیب تمہیں سجدہ پسند ہے، تمہاری امت کو سجدہ بھی دیا جاتا ہے۔ اے حبیب تمہیں جلسہ پسند ہے، تمہاری امت کو جلسہ بھی دیا جاتا ہے۔ اے حبیب تمہیں سلام پسند ہے، تمہاری امت کو سلام بھی دیا جاتا ہے گا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادو، جو فرشتوں کی جماعت قیام کرتی ہے، وہ قیامت تک قیام کرتی رہے گی، نہ وہ رکوع کرے گی نہ سجدہ کرے گی۔ جو رکوع کر رہی ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گی، جو سجدہ کر رہی ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گی، جو جلسہ کر رہی ہے وہ قیامت تک جلسے میں رہے گی، جو سلام پھیر رہی ہے وہ قیامت تک سلام پھیرتی رہے گی۔ لیکن قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو ساری عبادت عطا فرما دیا کہ میری معراج رب کا دیدار کرنا اور میری امت کی معراج الصلاۃ و معراج المومنین، نماز کی پابندی کرنا۔ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کہ گنہگار امتی کو نہ بھولے۔ نماز کا عظیم تحفہ میرے آقا معراج سے لے کر کے آئے۔ جب میرے آقا علیہ السلام 63 سالہ زندگی گزار کر کے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل سے فرمایا اسرائیل میرے محبوب کے کاشان نبوت پر جا کر کے پہلے دستک دینا، پہلے آواز دینا، اگر اجازت ملے تو روح پرواز کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آنا۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام دستک دے رہے ہیں۔ ایک بار آواز دیا، دوبارہ آواز دیا، تیسری بار آواز دیا۔ جب تیسری بار آواز دیا تو میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا اے فاطمہ دروازہ کھول دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان سے پوچھتی ہے اے بابا جان، آنے والے کی آواز میں مجھے درد اور غم کا احساس ہو رہا ہے، آنے والا کون ہے؟ تو میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ آنے والا مدینے کا عربی نہیں ہے، آنے والا دیہات کا عربی نہیں ہے، آنے والا مکہ مکرمہ کا عربی نہیں ہے۔ تو مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی بابا جان تو کون ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے فاطمہ یہ وہ ہے جو عورت کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، عورتوں کے سہاگ کو اجاڑنے والا ہے گا، ماں بیٹے کو باپ سے جدا کرنے والا، ماں کو بیٹے سے جدا کرنے والا ہے گا، یعنی یہ ملک الموت اسرائیل ہے گا۔
حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی بابا جان وہ کیوں آیا ہے؟ کہا وہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے چشمان ولایت سے اشک بہنے لگتے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت فاطمہ کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوں کو صاف کیا اور فرمایا اے فاطمہ جب تیری آنکھوں سے اشک نکلتے ہیں تو حاملان عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے رونے لگتے ہیں۔ آنکھوں سے اشک مت نکال۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کاشان نبوت میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ آپ راضی ہو، آپ اجازت دو تو آپ کی روح کو پرواز کیا جائے، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل جو حکم تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے گا حکم کے اوپر تو عمل کر۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ روح نکالنے کے لیے کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اسرائیل مجھے یہ تو بتا کہ جب تو بندے کی روح نکالتا ہے تو بندے کو تکلیف کیسے ہوتی ہے، بندے کو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کائنات کے مالک و مختار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میں روح کو نکالتا ہوں تو اس کی تکلیف بندے کو ایسے ہوتی ہے کہ جیسے میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان نبوت سے اشک بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا اسرائیل ابھی میری روح کو قبض مت کرنا، جا پہلے جا کے رب کی بارگاہ میں سوال کر کہ قیامت تک کے میری گنہگار امت خواتین ہو یا مرد ہو، بوڑھے ہو یا بچے ہو، جوان ہو، جتنے لوگوں کی روح کو قبض کرنا ہے اور ان کی روح قبض کرنے میں جتنی تکلیف ہو سب کو اکٹھا کر کے مجھ پر ڈال دیا جائے، لیکن میری امت کو اسے رہا کر دیا جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سنتے ہیں تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے مولا تیرا محبوب اپنے گنہگار امت کے فراق میں رو رہا ہے، تیرا محبوب اس کی جدائی میں رو رہا ہے گا، تیرا محبوب اپنی گنہگار امت کے سکرات کے وقت کی تکلیف کو سن کر رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک میری ساری امت کی سکرات کے وقت کی تکلیف کو مجھ پر اکٹھا کر کے ڈال دیا جائے، لیکن میری امت کو اس تکلیف سے نجات دے دی جائے۔ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، رب فرماتا ہے گا جاؤ جا کر کے میرے محبوب کو پیغام سنا دو یا رسول اللہ آپ کا چاہنے والا، آپ کا امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، جس کے دل کے اندر آپ کی محبت ہوگی اس کی روح آپ کے صدقے میں ایسے نکالی جائے گی جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے تمہیں امت کا غم ہے بخش دیں گے، تمہیں امت کا غم ہے بخش دیں گے۔ اے محبوب ہم جھوٹی قسم نہیں کھایا کرتے۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اپنی گنہگار امت کو یاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، اپنی گنہگار امت کو یاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا کی روح پرواز ہو رہی ہے تو اپنی گنہگار امت کو یاد فرماتے ہیں، اور جب روح مبارکہ کو اسرائیل علیہ السلام نے قبض کیا، فرشتوں کی جماعت، نورانی فرشتوں کی جماعت میں یہ روح مبارک کو آسمان پر لے جایا جا رہا ہے۔ ارے یہ عام روح نہیں ہے،
نبی کی روح نہیں ہے بلکہ نبیوں کے سردار کی روح ہے. بڑی تعظیم کے ساتھ روح کو لے جایا جا رہا ہے. آسمان پر جا کر کے مقام علیین پر، مقام علیین نے حضور کی روح مبارکوں کو رکھنے کا ارادہ کیا حضرت اسرائیل نے، لیکن وہاں پر تو بہت ساری روحیں تھیں. عرش کے قریب جا کر کے روح مصطفیٰ کو رکھنے کا ارادہ کیا کہ عرش کے پایوں میں رکھا جائے، لیکن عرش کے پائے میں بھی روح مبارکہ کو قرار نہ ملا، اور اعلیٰ مقاموں پر روح مصطفیٰ کو رکھا گیا لیکن کہیں قرار نہیں ملتا ہے. وہ اس کی عظمت ہے، وہ اس کی ہیبت ہے کہ روح مبارکہ کو کوئی سنبھال نہیں سکتا ہے گا. حضرت اسرائیل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا مقام علیین پر بھی روح مبارک کو قرار نہیں ملتا ہے، عرش کے پایوں میں بھی روح مصطفیٰ کو قرار نہیں ملتا ہے، اور بھی اعلیٰ مقاموں پر میں نے روح مصطفیٰ کو رکھا لیکن روح مصطفیٰ کو کہیں قرار نہیں ملتا ہے. مولا روح مصطفیٰ کو رکھو کہاں؟ رب فرماتا ہے نہ روح مصطفیٰ کو عرش کے پائے میں قرار ملے گا، نہ جنت کے محلات میں قرار ملے گا، نہ مقام علیین میں قرار ملے گا. ارے روح مصطفیٰ کو قرار ملے گا تو جسم مصطفیٰ میں ملے گا. جاؤ جا کر کے پھر جسم مصطفیٰ میں روح مبارکہ کو لوٹا دیا جائے، پھر روح مبارکہ جسم مصطفیٰ کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اسی کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں، مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، مریض چشم عالم سے چھپ جانے والا. نبی کل بھی زندہ تھے، نبی آج بھی زندہ ہے، اور نبی قیامت تک زندہ رہے گا. میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہم گنہگار امت کے لیے اشک بہاتے رہے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. مسلمانوں آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن کی نمازیں قبول نہیں ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور جن کے سجدے اپنے نبی کے سجدے کے صدقے میں، امام عالی مقام کے آخری سجدے کے صدقے میں اللہ قبول فرمائے گا، ان کی مسجدیں خالی ہیں. نیاز کا اگر اہتمام کیا جائے تو جب میں غفیر لگ جائے، اور نماز کے لیے مسجدیں خالی. مسجد عالی شان بنا لینا کمال کی بات نہیں ہے، مسجد سنگ مرمر کی بنا لینا کمال کی بات نہیں ہے، مسجد میں اچھی جانماز بچھا دینا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ مسجد کی غذا جو ہے وہ نمازی ہے. ایک انسان 3 وقت 4 وقت 5 وقت کا بھوکا ہو اور شاہانہ لباس اس کے زیب تن کر دیا جائے، اس سے سکون نہیں ملے گا. اس لباس سے اگر سوکھی روٹی اس کو کھلا دیں گے تو اس کو سکون مل جائے گا. بس یہی ہے کہ مسجد کی غذا نمازی ہے، کہ نمازیوں سے اگر مسجد بھر جاتی ہے تو یہ مسجد کی ایک ایک اینٹ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے مولا اس محلے والوں نے، اس شہر والوں نے مجھے آباد کیا ہے، مولا تو انہیں بھی آباد فرما دے. اور اگر محلے والوں نے مسجد کو ویران کر دیا تو مسجد کی ایک ایک اینٹ اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتی ہے، اے مولا ان محلے والوں نے مجھے ویران کیا، یہ شہر والوں نے مجھے ویران کیا ہے، اے مولا تو انہیں بھی ویران فرما دے. مسجد کی دعا بھی قبول ہے اور مسجد کی بد دعا بھی قبول ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک ضعیفہ نے تھوڑے تھوڑے پیسے روزانہ جمع کیے
اور سوچا کہ پیسہ جمع ہو جانے کے بعد میں تیل خریدوں گی اور اچھا کھانا بناؤں گی۔ جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے، بازار جاتی ہے، کرانے کی دکان سے تیل کو خریدتی ہے اور خرید کر کے لے کر کے گھر پہنچتی ہے، راستے میں وہ تیل گر جاتا ہے، وہ ضعیفہ رو رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، کہا کہ ضعیفہ کیوں رو رہی ہے؟ جا کر کے خادم نے پوچھا تو کہا میں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے تیل خریدا اور تیل گر گیا، زمین پی گئی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بیت المال سے اس کو پیسہ دے دیا جائے تاکہ وہ دوسرا تیل خریدے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے امیر المومنین مجھے بیت المال کی رقم نہیں چاہیے۔ کہا اگر بیت المال کی رقم نہیں دے گی تو کیسے کام چلے گا؟ کہا مجھے یہی تیل چاہیے، زمین سے آپ نکال کر کے دو۔ اب زمین سے وہی تیل ضعیفہ کو چاہیے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے کاغذ اور دوات مانگا۔ آپ نے دوات اور کاغذ ہاتھ میں لیا، تحریر فرمایا اور اس کو پڑیا بنا کر کے کہا کہ اس کو زمین میں گاڑ دو۔ جیسے اس کو گاڑ دیا جاتا ہے، زمین نے تیل کو باہر کر دیا اور بڑیا نے تیل کو لے لیا۔ لوگ تعجب کرنے لگے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑا طاقت والا تعویذ ہے۔ آج ایسا اگر کسی کے پاس تعویذ ہو تو اس کو لوگ چھوڑیں گے۔ پھر کہا کہ حضور یہ تعویذ میں آپ نے کیا لکھا تھا کہ جو تیل زمین نے نکال دیا؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو اور اپنے گریبان کے اندر منہ کو ڈالو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے نہ تعویذ لکھا، نہ قرآن کی آیت لکھی، نہ حدیث مصطفیٰ کو تحریر کیا۔ تو آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ حضور آپ نے کیا لکھا؟ تو کہا میں نے بس اتنا لکھا کہ اگر زمین تو ضعیفہ کے تیل کو واپس نہ کرے گی تو تیرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ ایک بے نمازی کو زمین بھی قبول کرنا پسند نہیں کرتی ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، آج میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی شب ہے، اور قیامت کا جب دن ہوگا 18,000 عالم ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان پسینے میں غرقاب ہوگا۔ ایک ذات ہوگی جو ہماری شفاعت کرے گی، ایک ذات ہوگی جو ہمیں حوض کوثر سے سیراب فرمائے گی، ایک ذات ہوگی جو پل صراط سے ہمیں پار کر دے گی، ایک ذات ہوگی جو ہمارے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا تو نیکیوں کے پلے کو بھاری کر دے گی، ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر میری محبت ہوگی میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں۔ قیامت کے دن ایک میرے آقا کی ذات ہے، لیکن اگر ہم نے نماز نہ پڑھی ہوگی، ہم نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں گے، ہم نے مکمل زکوٰۃ کو ادا نہ کیا ہوگا، ہم نے حق اللہ اور حق العباد کو ادا نہ کیا ہوگا، تو کیا میرے آقا علیہ السلام ہم سے خوش ہوں گے؟ تو آج ہمیں عہد کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج آپ کی یوم ولادت کی شب ہے، آج سے عہد کرتے ہیں کہ آج سے کبھی ہماری نماز ضائع نہیں ہوگی۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، ہمارے محلوں کو آباد کرے گا، ہمارے شہر کو آباد کرے گا۔ الحمدللہ آپ کے شہر میں ایسے باصلاحیت عالم دین ہے، میں ان کو ایک زمانے سے پہچانتا ہوں، جب پال کر تھے جب سے الحمدللہ اتنے باصلاحیت با اخلاق عالم دین ہے، آپ ان کی قدر کریں،
ان کی عزت کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ آج دیکھو مقررین جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو نذرانہ بہت خوب ملتا ہے، نعت خواں کو نذرانہ بہت خوب ملتا ہے، لیکن آج آمدنی اگر کسی کی کم ہے تو امام حضرات کی کم ہے۔ وہ اپنا گزارا کیسے چلاتے ہیں وہی جانتے ہیں۔ میں جوناگڑھ میں بھی 27 رمضان کو جب ہمارے امام صاحب کا چندہ ہوتا ہے، جب بھی میں کہتا ہوں کہ امام کی قدر و منزلت کو جانو، خوشی کا موقع ہو جب بھی تحفے تحائف پیش کرو، کہیں شادی بیاہ کا معاملہ ہے دل کھول کر کے ان کی خدمت کرو۔ امام اگر خوشحال ہے تو امام ہمارے لیے کر کے دعا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ جمعہ کی یا کیا سسٹم ہے، لیکن میں جہاں جہاں جاتا ہوں میں پیغام دیتا ہوں کہ مصافحہ خالی ہاتھ سے نہ کرو، امام صاحب سے مصافحہ کرو تو کچھ نہ کچھ امام صاحب کو مصافحے میں دیتے جاؤ، جتنے دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 10 گنا عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سادات کرام ہو ان کی خدمت کرو، عالم دین ہو ان کی خدمت کرو۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تاجر تھے، بیپاری تھے، بزنس مین تھے، امام اعظم تو تھے لیکن تجارت کرتے تھے۔ غوث پاک بھی تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اپنے لیے تو کم لیکن علماء، حفاظ کرام، سادات کرام، قاری قرآن، ان لوگوں کو تجارت کر کے پرسنٹیج فکس کیا تھا کہ مجھے جو منافع ملے گا اتنا پرسنٹیج میں امام حضرات کو دوں گا، علماء کو دوں گا، حافظ قرآن کو دوں گا۔ اور ہر مہینے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے تحفے پیش کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ امام کی خدمت کرنا، عالم دین کی خدمت کرنا، تو اتنی بات صلاحیت آپ کو عالم ملے، آپ ان کی ضرور خدمت کرتے رہیں، اور جو بھی سٹی کے اندر، شہر میں، گاؤں میں ضرورت مند ہے ان کی بھی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی میں نے کہا کہنے میں عملاً سہون، اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج تو میں بس ایسے ہی تقریر کر دیا ہوں، اس لیے کہ کل تاراپور کے مائک نے میری آواز کو گرفتار کر لیا، اور کل صبح مجھے پھر بامبے میں بھی بولنا ہے۔ بس یہ آپ لوگوں کی محبت تھی، اور مولانا قاری ناز صاحب جب سے یہاں آئے تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور ظہور احمد صاحب سے بھی محبت تھی، آپ لوگوں سے محبت تھی، میں آ گیا، آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ لوگوں کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی جو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کس عالم میں رہ جائے یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔